جناب یہ فرمائیں کہ اختلاف تو خیر جمہوریت کا بھی حسن ہوتا ہے، پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے کہ ان دنوں دو چیزیں ہیں جو آپ کی پارٹی بھی فیس کر رہی ہے۔ ایک تو آپ کے جو سابقہ اتحادی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز تھے، بلاول صاحب، ان کے والد محترم، وہ آپ پر بہت زیادہ مہربان ہیں، مسلسل پارٹی لیڈرشپ کو اور پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پھر پارٹی کے اندر بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، دانیال عزیز صاحب حسن اقبال صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، مفتاح صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو ٹھہراتے ہیں، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس پورے پروسیس کے خلاف ہیں۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میرے بہت انتہائی محترم ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ آپ کی اتنی گفتگو دونوں کی دل پذیر میں سن رہا تھا اور محو تھا کہ کاش آپ گفتگو کرتے رہتے اور مجھے نہ ہی بیچ میں آنا پڑتا۔ بہرحال اب آپ کا حکم ہے اور میں آپ کے حکم کی عدم عدولی نہیں کر سکتا۔ میری گزارش اس میں سر یہ ہے کہ دیکھیے جمہوریت جو ہوتی ہے جو وہ اس میں کہ ڈیموکریسی، چرچل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی مینز نوائز، کہ جمہوریت میں شور ہوتا ہے۔ ہاں، اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے اگر وہ ایک مثبت اختلاف رائے ہو، لیکن اور یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ جو کبھی ایک زمانے میں ہمارے آپ کے بزرگوں نے کی، وہ سیاست برائے خدمت ہوتی تھی۔ اس میں ذاتی مفادات کو پرے رکھ کر اور قومی مفادات کو یا پارٹی کے مفادات کو، عوام کے مفادات کو آگے رکھا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب کافی عرصے سے پاکستان میں، جس کو وہ میں اقدار کی سیاست کہتا تھا، اب وہ اقتدار یعنی پاور پالیٹکس کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور وہ پاور پالیٹکس آپ کو ہر جماعت میں نظر آئے گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا، لیکن اچھا یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی چلیں جماعت کی بات کرتا ہوں، میرا کوئی حق نہیں کہ میں کسی دوسری جماعت کے بارے میں انگلی اٹھاؤں، کہ جو بھی اختلاف ہو وہ پارٹی کے اندر ہونا چاہیے، چاہے وہ ایکس ہو، چاہے وائی ہو، چاہے زی ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ایک جو اقتدار کی پاور کی پالیٹکس ہے، یہ بڑی، ویسے بھی کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو یہ ویسے بھی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، کمرشلائز پالیٹکس ہو چکی ہے، اور ہر شخص جو سا ہے وہ ایک دوسرے کے سینے پر، چھاتی پر پیر رکھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو عوام کے ریئل ایشوز ہیں، جو اس وقت مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور ارشاد صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کی تاریخ پر بہت پرانی گہری نظر ہے، اور باسی صاحب بھی، کہ یہ ملک تو قائد اعظم نے غریب اور مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل اس ملک میں ہو رہا ہے، اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو یقین کریں وہ اس نظام کو اٹھا کر بحر عرب میں پھینک دیتے، کہ یہ عجیب ایک کیوس، افراتفری ہے، برداشت معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، پولرائزیشن ہو چکی ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پولرائزیشن کا، اس تفریق کا حصہ ہیں۔ جی دس از ویری انفارچونیٹ۔ اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز یہ ہونی چاہیے تھی کہ چونکہ الیکشن سر پر ہیں، بجائے کہ ہم الزامات کی سیاست کریں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ یہی پارٹیاں جون سی تھیں، پی ٹی آئی کو نکال کر 16 ماہ شہباز شریف کی قیادت میں یہ اقتدار میں رہیں، اس وقت ان کو کیوں نہیں مہنگائی یاد آئی؟ اس وقت ان کو تو یہ شہباز سپیڈ کہہ کے انہیں بڑا اون کرتے تھے کہ کاش یہ شہباز سپیڈ سندھ میں بھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو اس قسم کی، پھر ظاہر ہے ہر پارٹی نے اپنا الیکشن لڑنا ہوتا ہے، تو کچھ تو ہوائی فائرنگ کے لیے مواد ہونا چاہیے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی ہوائی فائرنگ ہی ہو رہی ہے، اور اس کو انجوائے کریں بس۔ نہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی جو بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ کی بات سے ملتی جلتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ملک کی ہے، اکانومی کی ہے، ایون سیاست کی ہے، خارجہ پالیسی کی ہے، سفارتی سطح پر بھی، داخلی سطح پر بھی، سلامتی کے ایشوز پر بھی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن ہر پارٹی جو ہے وہ
لیگ پولنگ کر رہی ہے. پارٹیز جو ہیں وہ ایشوز پر توجہ دینے کی بجائے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو بھی گئے اور یہ مفاہمت, وسیع تر مفاہمت اور اتفاق رائے نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں مزید خرابی پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سر یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں پھر وہیں آؤں گا کہ جو لوگوں کے ریئل ایشوز تھے اس طرف توجہ نہیں دی گئی اور نان ایشوز پر زیادہ توجہ دی گئی. اور اگر کسی نے عوام کے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی تو یا اس نے عوام کی زندگیوں میں کوئی بہتریاں لانے کی کوشش کی, ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرایا, تو میں کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جو نظام ہے جو کہ ایک اشرافیہ کا نظام ہے, جن لوگوں نے اس اشرافیہ کے نظام سے ڈیویٹ کیا یا اس اشرافیہ کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی, وہ یا تو پھر پھانسی جھول گئے یا وہ جلا وطن ہو گئے, اٹک کی قید, لانڈی جیلوں میں چلے گئے. تو گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو اصل بنیادی بیماری یا جڑ ہے نا مسائل کی, محترم ارشاد عارف صاحب, وہ یہاں کی 2% اشرافیہ ہے, ایلیٹ کیپچر ہے, اور وہ ہر آپ کو جماعت میں بھی ملے گا, وہ ہر آپ کو سوسائٹی کے شعبے میں ملے گا, جنہوں نے پاکستان کے 98% عوام کے جو حقوق ہیں یا ان کی جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کیا ہے. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے, لیکن شاہد صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا حل یہی ہے کہ شاہد صاحب چونکہ ابھی بھی پی ایم ایل این کا حصہ ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ پارٹی میں آ کر کریں اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ پارٹی میں آ کر بیان کریں. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب جو دانیال عزیز صاحب بات کر رہے ہیں, دانیال عزیز صاحب کی بھی سیاست کے لیے, جماعت کے لیے قربانی ہے, اہلی بھی انہوں نے جھیلی. وہ احسن اقبال صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں, سرعام کر رہے ہیں, اور پارٹی کی ساکھ کو تو اوبویسلی نقصان پہنچے گا. یہ علاقائی مسئلہ ہے یا دانیال عزیز صاحب کے ہم خیال جماعت میں اور بھی ہیں؟ نہیں, جو میرا تجربہ ہے, چونکہ میں نے دیکھیں سال ہر سال قریباً اب 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, میں نے نواز شریف صاحب کو سالہ سال 24/7 اسسٹ کیا ہے, اور میں تمام معاملات پر میری نگاہ رہتی تھی, اب بھی ہے. وہ میں اتنا ایکٹیو نہیں رہا کیونکہ اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی, بڑا سخت کام تھا جو میں کرتا رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقامی ایک ٹسل ہے, اس میں اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی ان کے لوکل سطح پر کوئی تحفظات ہیں, لیکن پھر وہی مرض کروں گا کہ دانیال صاحب کو بھی چاہیے, چونکہ احسن اقبال ان سے بہت پارٹی میں سینئر ہیں, کہ ان کو بھی چاہیے کہ جو بھی ان کے اختلافات یا ان کے تحفظات ہیں وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر بات کریں. ہاں, اگر پارٹی کے پلیٹ فارم پر ان کے تحفظات ایڈریس نہیں ہوتے پھر وہ بات کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آواز سنی جا سکے,